تو موجیں ختم، اب پڑھائی ہوگی۔ پنجاب کے 16 اور کے پی کے 21 اضلاع میں سکولز SOPs کے ساتھ کھل گئے۔ جھنگ، چنیوٹ، بہاول نگر، حافظ آباد، جہلم، منڈی بہاؤدین، نارووال، ننکانہ صاحب اور شیخوپورہ میں بھی سکولز کھل گئے۔ 5% سے زائد مثبت کیسز والے اضلاع میں تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور سندھ کی صورتحال کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں اس وقت لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے کورونا کی پابندیوں میں مزید سختی کر دی ہے۔ کل سے رات 8 بجے کے بعد شہریوں کا باہر نکلنا بند ہو جائے گا۔ اسپتال یا ضروری نوعیت کے کاموں کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کاروبار بند کرنے کا شوق نہیں، پر میتیں نہیں اٹھانا چاہتے۔ سندھ میں کرونا نے خطرے کی گھنٹی بجائی تو صوبائی حکومت بھی ایکشن میں آ گئی۔ پابندیاں مزید سخت کرتے ہوئے رات 8 بجے کے بعد عوام کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ پارکس میں مغرب کے بعد لائٹیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں صوبے بھر میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے IG پولیس کو شہریوں کو غیر ضروری طور پر گاڑیوں میں گھومنے سے روکنے کی ہدایت کر دی۔ اسپتال یا ضروری نوعیت کے کاموں کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے بھی عوام کو خبردار کیا۔ کہتے ہیں کہ SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ عوام کو 2 ہفتے کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ نہیں چاہتے کہ کرفیو لگایا جائے۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز جو نیپا پہ نیا اسپتال سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا، اس میں اس وقت 0 بیڈز اویلیبل ہیں ICU کے، اور جو HDU ہے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، اس میں 2 بیڈز خالی ہیں۔ مرتضی وہاب نے شکوہ کیا کہ شادی ہال بند کیے تو لوگوں نے گھر پیش کر دیے۔ پارک بند ہوتا ہے تو شہری پھلانگ کر اندر چلے جاتے ہیں۔ شٹر بند کر کے کاروبار کیا جا رہا ہے۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے جب لوگ شٹر بند کر کے اپنا بزنس چلا رہے ہوں۔ میرے بھائی، حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے آپ کے شٹر گرانے کا، لیکن حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کی میتیں اٹھانے کا بھی۔ مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ 10 روز میں کرونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ایسی صورتحال میں حکومت کے پاس پابندیاں لگانے کے سوا کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ اسلام آباد میں احساس پروگرام کی تقریب کے دوران دلچسپ صورتحال سامنے آئی۔ تقریب کے دوران ایک خاتون نے وزیر اعظم سے کہا کہ انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم نہیں ملی، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بے نظیر نہیں، احساس پروگرام ہے۔ ثانیہ نشتر بھی خاتون کو احساس پروگرام بارے بتاتی رہیں۔ کیا ہوا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی آپ مجھے کب سے پیسے نہیں ملیں گے؟ جی پیسے نہیں ملے مجھے، بے نظیر گئے پہلے تمہاری یہ شناختی کارڈ وہ والا کیونکہ پروگرام بند ہو گیا نا، اچھا، اس لیے اب کو دوسرے میں شامل کیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اب سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے نشست خطرے میں پڑ گئی۔ شوکت ترین کو سینیٹر بنائے جانے کے امکانات بڑھ گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پروگرام دستک میں انکشاف کیا ہے کہ اسحاق ڈار واپس نہ آئے تو انہیں ڈی سیٹ کر کے شوکت ترین کو سینیٹر بنایا جائے گا۔ امکان یہی ہے کہ ترین صاحب کو وہاں سے لڑوایا جائے گا۔ اگر کہہ رہا ہوں، اگر جو اسحاق ڈار ہے وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے، اور یقیناً وہ نہیں آئے گا اور وہ آرڈیننس آنے کے بعد ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ شہباز شریف مائلڈ سا آدمی ہے، مذاکراتی آدمی ہے۔ پرائم منسٹر کو پہلے ہی یہ غم تھا اور دکھ تھا کہ بھئی نواز شریف چلا گیا، اور شہباز شریف کے جانے کا ملبہ یہ پڑ رہا تھا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ عمران خان کسی قیمت پہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اپوزیشن جماعتوں کی شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اہم بیٹھک ہوئی۔ شہباز شریف نے ANP اور پیپلز پارٹی کو PTM میں دوبارہ شامل ہونے کی باضابطہ دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنے کا کہا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بھرپور نمائندگی کے لیے بھی شہباز شریف نے درخواست کی ہے۔ بجٹ اجلاس کے لیے لاہے عمل اپنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائیے گا عشائیے میں کون کون سے اہم موضوع تھے جن پر بات ہوتی رہی؟ جی بالکل، جو کھانے سے پہلے جو ہے
تمام ہی جو لیڈران ہیں جماعتوں کے انہوں نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا، اور تمام جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے ایک ہی بات کی گئی کہ یہاں پر جو ہے اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی نے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن کو ایک دوسرے پر الزامات کی بجائے ایک ہو کر حکومت کے خلاف جو ہے اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ شہباز شریف بولے کہ سیاسی انتقام جاری ہے، بجٹ کے لیے جو ہے بہت ٹف ٹائم ملے گا حکومت کو عوام کی طرف سے بھی، اور اگر اپوزیشن جو جاتی ہے۔ اسد محمود جے یو ایف کی جو ہے ترجمانی کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر تمام جماعتوں کو جو ہے اکٹھا ہونا چاہیے، اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے باضابطہ طور پر اے این پی اور پیپلز پارٹی کو جو ہے ایک دعوت دی ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اکٹھے ہوں، اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو میسیج ہے شہباز شریف کا وہ جو ہے اس پر وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جماعت میں ڈسکس کر کے آپ کو جو ہے واپس ہم رپلائی کریں گے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کا بھی آج اسپیشل پیغام جو ہے وہ نیک خواہشات کا بھی پہنچایا گیا، اور دوسرا پیغام بھی یوسف رضا گیلانی اور جو ان کا جو پیپلز پارٹی کا وقت ہے انہوں نے پہنچایا، جو اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جو اپوزیشن کی جتنے بھی جو ارکان جو رہنماؤں نے جو تقریریں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے ایک ہی محاذ پر جو ہے اکٹھا ہو کر حکومت کے خلاف جو ہے مؤثر اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ چوتھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی اشرافیہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ حکومت نے فی کس آمدنی زیادہ دکھانے کے لیے پرانی مردم شماری کا استعمال کیا، جھوٹ سے معاشی تباہی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے ہوتے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ زرعی ملک کے صرف غذائی اجناس کی درآمدی بل میں 53% تک کا اضافہ حکومتی معاشی کارکردگی پر ایک تمانچہ ہے۔ ملک کی معیشت کب ٹھیک ہوگی؟ مرغیوں، انڈوں، بھینسوں اور کٹوں کی مارکیٹنگ سے ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر خزانہ شوکت ترین بھی تھے۔ وزیر اعظم نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت کی۔ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ایئر چیف، نیول چیف بھی شریک ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خارجہ امور پر بریفنگ بھی دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے ملازمین کا مبینہ طور پر بے نامی کمپنیز کے مالک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بعض ملازمین بے نامی کمپنیز کے ذریعے اسپتالوں میں ہونے والی خریداری میں مالی فوائد بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد چودھری بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ جی، پنجاب کے جو ٹیچنگ اور سرکاری اسپتال ہیں ان کے اندر ڈاکٹرز اور ملازمین کے مبینہ طور پر اپنے فیملی ممبران کے نام پر کمپنیاں بنا کر اسپتالوں میں جو ٹینڈرز ہیں ان میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور اس حوالے سے سنگین نوعیت کی شکایات جو ہیں وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو موصول ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ملازمین جو ہے وہ ان کمپنیوں کے نام پہ خود جو ہے وہ اسپتالوں میں ادویات، ڈسپوزیبلز اور دیگر سامان جو ہے اس کی سپلائی میں ملوث ہیں اور اپنی کمپنیوں کو فیور دے رہے ہیں، جس پر یہ مراسلہ ارسال کیا گیا ہے تمام اسپتالوں کے سربراہان کو، وائس چانسلرز، پرنسپلز اور ایم ایس صاحبان کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو پرچیز کمیٹیوں کے ارکان ہیں۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔